الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ احباب، آج منگل کا دن ہے اور یہ ہمارا حدیث شریف کا دن ہوتا ہے۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک بڑے خوبصورت سی پوسٹ ہے، ایک اچھی چھوٹی سی کتاب ہے جس میں 40 احادیث ہیں بچوں کے لیے، اسی کو پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ بچپن میں سیکھ لینا چاہیے تھا۔ تو ہم ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب ہمارے سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہو، تو اللہ کرے ان فرامین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سمجھ آ سکے۔ پہلی حدیث شریف، یہ 40 حدیث ہے، میں ذرا سپیڈ سے پڑھنا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا یرحم لا یرحم۔ بس یہ 3 لفظ ہیں، 3 لفظ۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون یا جو یا وہ جو۔ من کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر مطلب ہے جو۔ لا یرحم، رحم نہیں کرتا۔ لا یرحم، اس پہ رحم نہیں ہوتا، اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اپنے معنی میں لے لیں اس کو۔ یہ جو لفظ ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا، یہ آپ سمجھ لیں کہ بہت ساری احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ وارد ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا آسمان والا ان پہ رحم نہیں کرتا، جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے آسمان والا ان پہ رحم کرتا ہے۔ اور بہت سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ تو یہ بیسیکلی ایسا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ماتحت ہیں نا، ہمارے انڈر ہیں، چاہے وہ ہمارے دفتروں میں ماتحت ہوں، چاہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ ہمارے بیوی بچے ہوں، جو بھی ہمارے ماتحت آ گیا، جو وہ ہمارے نیچے کام کرنا پڑ گیا یا کسی وجہ سے وہ ہمارے حکم کے تابع ہو گیا، تو اس پہ رحم کرنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے۔ بس یہ اس سے مراد ہے کہ اگر تم اس پہ رحم کرو گے نا جو کمزور سے کمزور تر ہے، تو اللہ تجھ پہ رحم کرے گا، چونکہ اللہ کے سامنے تم بھی بہت کمزور ہو، تو اللہ تجھ پہ رحم فرمائے گا۔ تو بس یاد رکھیے احباب کہ یہ ہماری بہت پیاری حدیث ہے، مسلسلات میں سے انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا، اس کی سند بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو الرحمن اچھا، وہ حدیث پاک آئے گی تو پھر میں آپ کو سناؤں گا، لفظ بلفظ سناؤں گا۔ تو بہرحال ہمیں شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ دوسرے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ بس یہ اتنی حدیث یاد رکھیں۔ ویسے تو ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ ایک صحابی ہیں جو کہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، کوئی عمل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، بس غصہ مت کیا کرو۔ اس نے پھر پوچھا کہ ٹھیک ہو گیا، اب کچھ اور بتائیں۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ پھر اس کے بعد وہ پھر گویا ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ تو یہ جو غصہ ہے نا، یہ وہ حرام غصہ ہوتا ہے، وہ ناجائز غصہ ہوتا ہے جو کہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان سامنے والے کو بھی چیر کے رکھ دیتا ہے، بالکل چیر کے رکھ دیتا ہے۔ جب ہمارا غصہ ہوتا ہے اور ہم اپنے غصے میں ہوتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، سامنے والا بندہ ہمارے وہ پھٹ جاتا ہے، چیر جاتا ہے، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔ ہم جتنا بھی کوشش کریں گے، جو ہمارے غصے کے تابع ہو گیا، ایک دفعہ قہر میں آ گیا، اس کو پھر دوبارہ ہم جو ہے نا جوڑ نہیں سکتے اپنے ساتھ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا کرم ہے رب کا آپ پر کہ آپ جو ہیں غلیظ القلب نہیں ہے، آپ سخت دل نہیں ہے، آپ نرم خو ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اس لیے یہ صحابہ کا جمگٹا آپ کے ساتھ رہتا ہے، یہ سارے آپ کے آس پاس رہتے ہیں، آپ سے جدا نہیں ہو پاتے، چونکہ آپ بہت مہربان ہیں۔ اگر اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، تو یہ سارے لوگ چھٹ جاتے آپ سے، نکل جاتے۔ تو ہمارے جو اپنے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہوتا ہے، ہمارے بیوی بچے شوہر
یہ ہمارے جو بھی ہمارے گھر میں رہتا ہے، جنہیں ہمیں ساتھ رہنا ہوتا ہے، آفیسز میں، اب کام کی جگہوں پر، ہمارے راستے میں پڑوسی ہوتے ہیں، آپ کوشش کیا کریں کہ ان پہ غصہ نہ کیا کریں۔ بس یہ ایک عجیب سا ہوتا ہے، بڑا یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، غصے کا ایک پہلو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کوشش کریں حد الامکان کہ اس کو برداشت کریں، اور اس کو آپ کی عادت بن جائے گی نا، حلیم متبع ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا چیزوں کے اوپر۔ اللہ سے یہ طلب کیا کرے، حلیم متبع۔ اچھا، ایک دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ بڑا خوبصورت کسی نے بتایا کہ بھئی غصے کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا، یہ غصہ ہے۔ غصہ وہ ہے کہ جو غلطی سامنے والے کرتا ہے، آپ اتنا غصہ ہو جاتے ہیں کہ آپ ہی چر جاتے ہیں، آپ کا دل ہی زخمی کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو گلا بھی پھاڑ دیتے ہیں اپنا آپ، اور اپنا بی پی بھی ہائی کر دیتے ہیں ایک دم سے۔ آپ اپنے آپ کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ خودکشی کر رہے ہیں کیا؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ دوسرے بندے نے غلطی کی ہے، گاڑی لگی ہے آپ کے ساتھ، یا کسی نے غلط بات کر دی آپ پر، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی سزا اسی کو دینی ہے، نہ کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں اور شروع ہو جائیں۔ اسی لیے بہتر یہ رہے گا کہ آپ جو ہے نا برداشت کریں چیزوں کو، اور بس کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اس وقت غصے کے وقت۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، ٹھیک ہے جی؟ غصہ ختم ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی پی لیں، وہ آگ ہے، اس کو بجھائیں آپ پانی پینے سے۔ تو یہ وہی لوگ کرتے ہیں یہ اعمال، یہ سنتوں کا حکم ہے رسول پاک کا۔ اگر یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے، ان کی طبیعت نہیں مانتی یا جو بھی ہو، یہ جو خوشی اور غمی میں جو لوگ شریعت کی پابندی کرتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے لیے عمل سارے ہیں۔ ورنہ تو بندہ کہتا ہے نہیں نہیں میں بہت غصہ ہوں، چھوڑ دو، کیا میں اعوذ باللہ بولوں، کیا بیٹھوں، دفع کرو یار، یہ بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے سامنے والا یار، 100 دفعہ اس کو میں نے کہا ہے، 100 دفعہ کہا ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں بات کو۔ تو یہ اس وقت ہم شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بڑا پیارا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اللہ کرے یاد رہ جائے کہ یہ جو طبیعت ہے ہماری طبیعت کو شریعت کے تابع رکھو، تابع رکھو، تابع رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے طبیعت کو، ہوا کو، خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دو، تب تک مومن نہیں ہو سکتے آپ۔ تو مطلب یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو تھا جو میں نے بتایا۔ ایک غصہ ہوتا ہے شریعت کا جو کہ جائز غصہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں دین کا پہلو ہوتا ہے، اور اس کے لیے غصہ کرنا جائز بھی ہے، اور رسول اللہ خود بھی غصہ فرماتے تھے، اور انبیاء کرام بھی غصہ فرماتے تھے، وہ بھی غصہ فرماتے تھے۔ تو وہ ایک پہلو ہے جو کہ جائز پہلو ہے، تو ہمیں غصہ جو ہے وہ کرنا بھی چاہیے۔ میں ذرا آپ کی اجازت سے یہ دیکھنا چاہوں گا اس کے بارے میں فتویٰ۔ ہاں، فرماتے کیا ہیں علماء کرام؟ غصہ ہمیں اس پہ بہت تفصیل سے ہم نے لوگوں نے اس کو ہم نے پڑھا تھا، یہ غصہ کے بارے میں یہ بہت تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا۔ میں ابھی صرف ایک لینا چاہوں گا۔ اس پہ میں نے بہت بڑی ہم نے نشست رکھی تھی، تو ابھی صرف ایک فتویٰ پڑھتے ہیں بس اس پہ۔ دیکھیں، فرمایا فی نفسی ہی غصہ حرام نہیں ہے، فی نفسی ہی غصہ حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک غیر اختیاری کیفیت ہے جو بندے پر طاری ہو جاتی ہے۔ البتہ غصے کی وجہ سے کوئی ناجائز کام کیا تو وہ کام ناجائز ہوگا۔ بس ٹھیک ہے، یہ اس میں ایک چیز آ گئی، میں اس کو نا آ، ہم نے اس کو بہت تفصیل سے پڑھا تھا۔ غصے کی بہت ساری اقسام ہوتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی
شرعی نقطہ نظر سے غصے کی اقسام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جذبات سے نوازا ہے جن میں غصہ بھی شامل ہے۔ شرعی احکامات کی روشنی میں غصے کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جائز اور ناجائز۔ جائز غصہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ غصہ ہے جو حق کی خاطر ہو، منکرات یعنی گناہ کے خلاف ہو۔ اچھا، اس کی مثالیں کیا ہیں؟ دینی غیرت، رسول پاک نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی غیر شرعی منکر عمل دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو دل سے نفرت کرے، اور یہ ضعیف ایمان کے طور پہ ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پہ کسی کو نماز چھوڑتے دیکھا غصے کا، شراب پیتے ہوئے دیکھا غصے ہو، تو یہ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں اور بھی ہے، بہت سارے ہیں جملے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے اللہ پاک نے جو ہے بہت ساری جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی تعریف کی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ والے، جنت والے، جنتی لوگ، ان کی خاصیت ہے ذاتی عزت اور دین کی حفاظت کے لیے۔ علماء کے مطابق اللہ کے لیے غصہ اچھا ہے، جیسے مجاہد کو کفار پہ غصہ کرنا چاہیے، والدین کو نافرمان اولاد پہ غصہ آتا ہے۔ اور ناجائز غصہ کون سا ہے؟ وہ جو ذاتی مفاد میں، تکبر میں، یا بے جا رد عمل میں، ریئیکشن میں آتا ہے نا، بے جا فضول میں رد عمل میں دکھاتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، ہم سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں نا، تبھی ایسے ہمارے غصہ آتا ہے ریئیکشن میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے، چابی، غصہ ہر برائی کی چابی ہے، خاص طور پر جب یہ تکبر اور خود پسندی سے جنم لے تب۔ چھوٹی کسی معمولی غلطی پر بھی اپنی برتری جتانے کے لیے غصہ کرنا۔ بے قابو رد عمل، قرآن میں غصے کو ضبط کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جب غصہ ہو تو معاف کر دیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ یہ طاقتور پہلوان یہ ہے، ایسا نہیں ہے پہلوان کہ وہ اس نے ریسلنگ کر سکتا ہو، نہیں بھائی، غصے کو قابو کر سکتا ہو، یہ پہلوان ہے۔ اللہ اکبر، غصے میں بندہ گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ غصے کی حالت میں خاموش ہو جایا کرو، حدیث پاک میں آتا ہے۔ بہت ساری اس سے غصے سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہے نا، بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، تو غصہ بند ہوتا ہے۔ بس دیکھیے، جائز اور ناجائز میں ایک بڑا زبردست قسم کا ایک ہے کہ دیکھو، اللہ کی رضا کے لیے غصہ ہو تو جائز ہے، ذاتی مفاد اور انا کے لیے ہو تو ناجائز ہے۔ منکرات اور گناہ، اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو دیکھو تو غصہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اگر بے جا تنقید کرو، ہر چیز پہ ہی بات کرو، ہر چیز کو ہی گناہ سمجھو، تو یہ جو ہے یہ ناجائز ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور ضبط اور اعتدال کے ساتھ غصہ ہو، یعنی آپ کو کنٹرول ہو اس میں بھی۔ اور دوسرا کیا ہے، یعنی ہم جنگوں میں بھی نا، جہاد میں بھی ہمیں عورتوں کو مارنے سے منع کیا گیا، بوڑھوں کو مارنے سے منع کیا، بچوں کو، ٹھیک ہے نا۔ غصہ اتنا نہیں ہو کہ بھئی سارے شہر جلا دو، سارا شہر جلا دو، سارا شہر جلا دو، ایسے بھی غصہ کرتے رہے ہیں نا ہمارے حکمران، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے انسان کو، جائز کام میں بھی، بس۔ اللہ اکبر، غصے کو کنٹرول کرنے کی کیا طریقہ کار بتایا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یہ غصے کو فوراً ٹھنڈا کر دے گا۔ وضو کرے یا پانی پیے، اور نبی کریم نے غصے کی حالت میں وضو کرنے کا حکم دیا۔ پوزیشن تبدیل کرے، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، یہ ہمارے بخاری شریف کی حدیث پاک۔ معافی کی عادت کو اپنائیں، یہ بڑا اچھا طریقہ یہ ہے یار، معاف کر دیا کرو بس یار، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے دوسروں کو معاف کرتے رہنا، بس یہ معاف کرنے والا کام بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ چلیں جی، یہ بہت اچھا تھا، میں نے کہا ذرا تھوڑا سا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی ایمان کا اہم جز ہے یا نصف حصہ ہے۔ اگر ایک ایمان پورا ایمان ہے تو اس کا ایک جو اس کی طرف ہے، یعنی آدھا ایمان، آدھا وہ کیا ہے؟ طہارت ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ مختلف الفاظ سے یہ حدیث پاک آئی ہوئی۔ تو صفائی کا ہمیں اب دیکھیں نا، ہماری فقہ کی کتابیں دیکھیں تو شروع میں ہی طہارت کے مسائل شروع کر دیں گے، یعنی آپ حیران ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ سوال بھی کرتے ہیں، یار عجیب بات ہے، کتاب شروع کی ہے تو استنجا سے شروع کر دیتے ہیں۔ اب استنجا کا کیا ہے اس کا یار؟ کوئی کتاب، کوئی مسئلہ سم سکھاؤ، نماز سکھاؤ، حج زکات سکھاؤ، آپ استنجا سے شروع کرا دیتے ہیں۔ ہم پہلے مہینے میں اس سے نکلتے نہیں ہیں، وضو کیسے کرنا ہے،
اور یہ کیا چکر ہے، غسل کیسے کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اعمال جتنے بھی ہوں گے اس سے پہلے آپ کو پاکیزگی درکار ہے۔ آپ تلاوت نہیں کر سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے جب تک آپ جو ہے پاکیزہ نہ ہوں۔ اسی لیے ہمیں پاکیزگی کا پہلے حکم دیا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے طہارت کے مسائل کو سیکھتے ہوتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، طہارت نصف یہ، اور یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے الحمدللہ، کہ مسلمان پاک صاف رہتے ہیں۔ اور ہمیشہ سے رسول پاک نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہو اور 5 دفعہ اس میں وہ نہائے تو کیا اس پہ کوئی میل رہ جائے گا؟ نہیں۔ اسی طرح ہے، انسان نماز پڑھتا ہے 5 دفعہ تو وہ اس پہ کوئی گناہ نہیں رہتا ہوتا۔ تو ہمیں جو ہے طہارت کا حکم دیا گیا ہے بار بار۔ غسل بھی اس میں آتا ہے بڑی پلیدگی سے پاکی کے لیے، اور وضو بھی اس میں شامل ہے اصغر حدث کے لیے، چھوٹی ناپاکی کے لیے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا تحاسدو، یہ جو لفظ لکھا ہے نا لا تحاسدو، عربی بڑی آسان ہے۔ آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں کہ عربی میں صرف 3 حرف ہوتے ہیں اصلی، اور اس کو آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جیسے اس بڑے لفظ میں 3 حرف ہیں، ہا، سین اور دال، حسد۔ تو یہ جو جس کی شیپ بن گئی ہے نا، یہ جو شیپ جس میں ڈالا گیا ہے اس کو لا تحاسدو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد یہی ہوتا ہے نا، ہمارے دوست ہی ہم سے جلتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہی ہم سے جلتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے، امتحان ہے ہمارے لیے بہت بڑا، کہ ہمارے اپنے ہی ہم سے جلتے ہیں یار، جن کو ہم نے نعمت دکھانی ہے، جن کو خوش کرنے کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، وہی ہم سے جلتے ہیں، وہی ہمیں جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو حسد، آپس میں حسد نہیں کرنا چاہیے، اس سے نیکیاں ایسے جلتی ہیں جیسے خشک لکڑی آگ سے جلتی ہے۔ پھر فرمایا ایک اور حدیث پاک میں مفتاح الجنت الصلاۃ، اس کو آپ پہلے کر دیں ایسے نا، ایسے پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، چابی ہے۔ اللہ اکبر، نماز، جو دوزخ میں جائیں گے دوزخ والوں سے پوچھا جائے گا، پوچھیں گے تو دوزخ میں تو کیوں آئے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دوزخ میں جانا بھی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور جنت کی کنجی وہ بھی نماز ہے، صلات ہے۔ کیا خوبصورت تحفہ ہے یہ معراج النبی کا، کہ ہم لوگوں کو اللہ کی ملاقات حاصل ہو جاتی ہے، اللہ سے بات کرنے کی ہمیں جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے 5 دفعہ فرائض میں صرف۔ جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے ہمہ وقت نوافل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بس کبھی کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کہ کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، بس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، تو وہ تو مزے لیتے ہیں۔ ہم لوگ 5 وقت ہمیں فرض ہے تو ہمیں کم سے کم اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے احباب، ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ اگلی حدیث پاک میں فرمایا اتق اللہ حیثما کنتا، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اکیلے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اگر محفل میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، خوش ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، ناراض ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، اللہ سے ڈرنا جو ہے، یہی جو ہے ہمیں یہ اللہ سے ڈرنے والے صرف وہی لوگ ڈر سکتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ بندے اللہ سے ڈرتے ہیں سارے۔ ہاں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کا جو وظیفہ ہے، ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں طریقت کے، ان سب میں لا الہ الا اللہ شامل ہے، ہمارے اذکار میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سب سے بہترین ذکر ہے، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو اس کو اگر قیامت کے دن میزان میں ڈالا جائے گا تو سب سے بھاری یہ کلمہ نکلے گا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ثواب اتنے زیادہ ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔
اس کے آخر میں جب بھی آپ کا جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرے نا، جب بھی سانس ختم ہو تو وہاں محمد رسول اللہ کہہ دیا کرے، اور یا پھر ایسا کر لیا کریں کہ 100 دفعہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو اس کے آخر میں محمد رسول اللہ پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا حصہ نہیں، لیکن یہ محمد کا حصہ ہے، سمجھے بات کو، کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ کلمہ ہے، افضل الذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم سے قبول نہیں ہوتا۔ کتنی پیاری بات ہے احباب، کتنی پیاری بات ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم سے قبول نہیں ہوتا جب تک ہم محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ یہودی، عیسائی اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ اس دور کا جب سے رسول اللہ پاک نے اعلان فرما دیا نا، اس کے بعد جنت کے دروازے بند ہیں سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کے لیے، بس انہی کے لیے کھلیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے دوست احباب کہ ہمیں محمد رسول اللہ کہنا ہے، کیوں؟ کیونکہ کلمہ کا حصہ ہے۔ اچھا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ محمد کا حصہ ہے۔ جب بھی رسول اللہ کا ذکر ہو تو ہم سب کو درود شریف پڑھنا چاہیے، بس یہ پکا ہے۔ جو بندہ درود شریف بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، یہ حدیث پاک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہی ہے جو مجھ پہ درود شریف پڑھنا بھول جاتا ہے، نہیں پڑھتا، مجھ پہ درود نہیں پڑھتا۔ تو ہمیں لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے تو ساتھ میں محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا، بس یہ سب سے بہترین ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے ہے جی، لا تسبن احدا، کسی ایک کو بھی گالی نہ دو، بس یہ کتنے خوبصورت ہمارے رولز ہیں، مینرز ہیں، ہمیں سکھائے جاتے ہیں، کیسے خوبصورت اسلام کے قوانین ہیں، کیا خوبصورت زری جو ہے وہ ان کے احکامات ہیں، کتنے پیارے۔ گالی نہ دیا کرو، کسی کو بھی گالی نہ دو، یہاں تک کہ مشرکین کے خداؤں کو بھی، جھوٹے خداؤں کو بھی گالی مت دو، بس معاملہ ختم ہو گیا نا، بس گالی نہ دو، بس گالی مت دو۔ اب یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، لیکن اس میں یہاں پہ ایک بہت گہری بات ہے، پتہ نہیں میں کر دوں آپ کو کہ آپ پتہ نہیں جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کہاں ہے پتہ نہیں، کہاں ہے کہ نہیں، کون کون جاگ رہا ہے آپ میں سے؟ کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے جو جاگ رہا ہے؟ سر ہم لوگ سب جاگ رہے ہیں سر، سن رہے ہاں ہیں۔ مہپارا جاگ رہی ہے، مہپارا تو مجھے تو پتہ ہے، مہپارا یہ مہپارا اور آمنہ یہ نہیں ہے لسٹ میں، یہ دونوں کی بات میں نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں عائشہ اور یہ عاصم لوگ جو نہیں آتے کلاس میں، ایک ہفتے میں ایک دفعہ، پہلی دفعہ آئے یہ لوگ، اب یہ کمبل میں گھسے ہوئے ہیں اور یہ کچھ کھا بھی رہے ہوں گے، یہ سن ہی نہیں رہے۔ السلام علیکم سر، میں اوہ اکیلا ہی ہوں، ایسا نہیں ہے یہاں پر۔ وعلیکم السلام، اچھا اچھا، آج ہماری باری ہے، ہماری باتیں سنیں گے آج آپ؟ چلے چلے، اچھی بات ہے۔ تو کہاں ہے وہ لڑکی، کہاں ہے؟ ایک ہفتے سے نہیں آ رہی۔ سر وہ تھوڑا بزی ہے شاید۔ ہاں بس یہ تو یہ کام تو جب فارغ ہوں گی تبھی آئیں گے، کیا لڑکی ہے، پتہ نہیں کیا لڑکی ہے، اللہ اکبر۔ چلیں چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں میں کیا بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، دیکھو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، کام کی بات بتا رہا ہوں، جیسے ہم ابھی کہہ رہے تھے نا کہ غصہ کرنا بھائی یہ اچھا نہیں ہے، رسول پاک نے بار بار فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ اب اس حدیث میں اگر کوئی آپ کو پیش کرے گا تو آپ کو یہی بتائے گا نا کہ غصہ حرام ہے، اور کیا بتائے گا آپ کو؟ جب رسول اللہ نے 3 دفعہ کہہ دیا کہ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، تو اگر آپ کو کوئی وہ حدیث دکھا دے، نمبر دکھا دے، کتاب دکھا دے کہ دیکھو یار یہ صحیح حدیث پاک ہے اور رسول پاک نے 3 دفعہ فرما دیا غصہ مت کرو، تو یہ اب اس کو کہاں سے نکالو گے؟ پھر وہ کہے گا غصہ حرام ہے، غصہ نہیں کرنا بھائی، غصہ نہیں ہے دین میں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں پورے دین کو دیکھنا ہوتا ہے، قرآن مجید کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس لیے میں نے آپ کچھ آیات آپ کو سنائی، اور کچھ حدیث میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار کہیں کہیں تو غصہ کرنا جائز ہوتا ہے، ثواب ملے گا اس کا، تو پھر وہ جگہ بھی آپ کو بتائی میں نے۔ اسی طرح نا گالی کے بھی کچھ کچھ اس کے بھی جو ہے نا کچھ جگہ ہیں۔ اب کسی کو بھی گالی مت دو، یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرکین کے جھوٹے خداؤں کو بھی تم گالی مت دو، کیونکہ وہ اپنی جاہلیت میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سورہ القلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ تھے، باقاعدہ نام ہے ان کے، 3 نام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 9 گالیاں دی، 9 گالیاں،
وہ ساری پوری لسٹ ہے، اور آخر میں کہا کہ وہ حرامی ہوتے ہیں جو رسول اللہ کی بیعت بھی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ اندازہ کریں، وہ ولد الزنا ہوتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں۔ حرامی تک کی گالی اللہ تعالیٰ نے دے دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبوں کے لیے، گستاخوں کے لیے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے احباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو ہے نا، اس کے قوانین اللہ تعالیٰ نے الگ سے بنائے ہوئے، ذہن میں رکھیے گا، یہ الگ سے قوانین ہے۔ اللہ یہ اب رسول پاک سے فرمایا کہ ان کی آواز کے برابر بھی اپنی آواز کو لے کے نہ آنا، ورنہ سارے اعمال کا مطلب ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، سب حرام، سب کچھ جو ہے وہ میں مٹا دوں گا تمہارے اعمال ناموں سے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگا، شعور بھی نہیں دوں گا تمہیں۔ پھر فرمایا ان کے گھر میں آیا کرو، ان کو بلایا نہ کرو نام سے، ایسے جیسے کہ ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ایسے نہیں بلاتے۔ جو آداب ایسے جدا جدا آداب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نہیں دینا چاہتا، کسی کو بھی ایمان نہیں دینا چاہتا، نہ ان کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ الگ سے اب دیکھیں تو ایسا دین جو کہ گالی سے منع کرتا ہو، لیکن جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے وہاں پہ گالیاں دیتا ہے، اور وہ 9 گالیاں ہیں وہاں پہ۔ اب وہ ایسے جس کو گالی کہتے ہیں وہ گالے، اور اب ہمارے مسلمان آپ دیکھیں نا، کتنے زیادہ معاملات ہوتے رہتے ہیں ہمارے کفار کے ساتھ، کتنے زیادہ معاملات آتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی بات آتی ہے نا تو اس میں نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی زنانہ، نہ مردانہ، سب عاشقان رسول بن جاتے ہیں، سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، رسول اللہ کی گستاخی برداشت نہیں ہے، بس سب کچھ برداشت ہے، یہ نہیں برداشت۔ اور یہ عمران خان نے بڑا اچھا کیا، بڑا زبردست، بڑا ہی خوبصورت اس نے مقدمہ پیش کیا اقوام متحدہ میں، جب انہوں نے یہ بات کی، بڑے پیار سے انہوں نے سمجھایا کہ یہ جو رسول اللہ کا معاملہ ہے نا، یہ ہمارے دلوں کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ جب آپ بے ادبی کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں۔ کتنی پیاری بات کی اس نے، اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ تو یہ ہمیں ہرٹ کرتا ہے، اسی لیے پھر آپ کو ریئیکشن ملتا ہے، ریئیکشن ملے گا آپ کو، میں بھی ہوں گا تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب یہ بڑی باتیں تھیں ایسی بات کرنا، تو یہ سمجھایا ان کو، یہ بات ایسے ہی ہے کہ رسول اللہ کی گستاخی کوئی ہم میں سے برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، لمبی بات کر دی میں نے احباب، سوری۔ یہ لا تسبن احدن، قاعدہ یہ ہے کہ بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ گالی مت دیا کرو، بس گالی نہیں دینی، کسی کو گالی مت دو، عادت نہ پڑ جائے گالی کی بس۔ اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کون ہوتا ہے یار؟ چغل خور وہ ہوتا ہے جو چغلی کرتا ہے، یعنی کہ ایک کی بات دوسری کو پہنچاتا ہے اور اس کو غصہ دلاتا ہے اس سٹیٹمنٹ پہ اپنے۔ حالانکہ ہمیں سٹیٹمنٹ کو چینج کرنے کا بھی حکم ہے کہ آپ اگر 2 دوستوں کو ملانا، 2 دلوں کو ملانا ہو تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں ملانے کے لیے۔ تو وہاں پر بھی دیکھو اللہ پاک نے ایک رول چینج کر دیا کہ یار 2 دل مل جائیں، لیکن یہ جو چغل خور ہوتے ہیں نا، یہ لوگ دوسرے بندے کو غصہ دلاتے ہیں کہ وہ تمہارے بارے میں تو یہ کہہ رہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا۔ تو ایسا بندہ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے اس سے۔ پھر آگے فرمایا اگلی حدیث پاک میں کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم سوال کرو مانگو تو اللہ سے مانگو۔ یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو رسول پاک نے فرمائی بار بار، اور بھی صحابہ کرام کو یہی حدیث پاک فرمائی کہ جب بھی سوال کرو نا تو اللہ سے سوال کرو۔ ابو ذر غفاری اس کے بعد کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آ کے میری سواری پہ میرے ساتھ یہ سامان لاد دو، اس کے لیے بھی لوگوں کو سوال نہیں کرتے تھے۔ ان کا اتنا پکا عمل تھا اس پہ، بس کہتے تھے میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ تو یہ مخصوص ایسا ہے کہ اب یہاں سے اب یہ وہابی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سوال کرتے رہتے ہیں، یہ کیسے آپ کرتے ہوتے ہیں؟ یہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرے حبیب جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان کو فرما دے کہ میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بھی تم مجھے پکارتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس آیت کی شروع میں دیکھیں آپ، جیسے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو سورہ توحید اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سب توحید ہے، لیکن یہ توحید تب اللہ قبول کرے گا جب شروع میں قل کو مانو گے۔ قل جو ہے یہ رسالت ہے، جب تک رسول اللہ کو نہیں مانو گے تم اس کے بتائے ہوئے خدا کو نہیں مان سکتے کہ وہ کس خدا کی بات کرنا چاہ رہا ہے۔
جب تک رسول اللہ کو نہیں مانو گے تم ایک اللہ پہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ ذہن میں رکھیے گا باپ، ہمارے ایمان کا مرکز و محور وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، کسی کو نہیں پتا، کسی نے اللہ سے کلام نہیں کیا، اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا، رسول اللہ کو صرف پتا ہے، اور ان سے کلام کیا، ملاقات کی، وہی بھیجی، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے یہ صفات ہیں، اور ہمیں اس طرح سے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ایسے کامیاب ہونا ہے۔ تو لوگ کل کو بھول جاتے ہیں اور توحید کو یاد رکھ لیتے ہیں، توحید ہی رکھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ ان کو شرک لگتا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہی تو ہے جہاں سے توحید ملتی ہے۔ یہی تو خوارج تھے جنہوں نے کہا کہ ہم قرآن پہ فیصلہ کریں گے، معاویہ بھی ہم بھی واجب القتل ہے، اور حضرت علی جو ہے یہ بھی واجب القتل ہے، اور ہم قرآن اٹھا کے کہتے تھے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے، اور خوارج تھے۔ حضرت علی نے پھر ان کے خلاف جہاد کیا، حضرت امیر معاویہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، خوارج کو ختم کیا، اور وہ صرف توحید کے نعرے لگاتے تھے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ رسول کو جدا جدا کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اللہ رسول جدا جدا ہے، اور اللہ رسول کو جمع نہیں کر سکتے، ان کو لگتا ہے یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ نے جس کا نام اپنے ساتھ کلمے میں شریک کیا، عرش پہ اپنے ساتھ لکھا، درمیان میں کوئی کوما بھی نہیں ہے، کوما وہ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے اپنے ساتھ شریک کیا، تم اس کو شرک سمجھتے ہو؟ کیا بے وقوف آدمی۔ آذان میں ساتھ رکھا اس کو، اقامت میں ساتھ رکھا، نماز میں ساتھ رکھا۔ جو تم ساری نماز پڑھ لو، اس پہ درود و سلام نہیں پڑھو گے، نہ تو نام کے ساتھ، ایسا بھی نہیں کہ نام نہیں لینا، نام لے کے درود و سلام پڑھو گے تو تب جا کے تمہاری نماز مکمل ہوتی ہے، تم اس کو شرک کہتے ہو؟ یار بے وقوف آدمی۔ تو یہ لوگ بھول جاتے ہیں، جب ایسی بات کرتے ہیں نا، ایسے حدیث دکھاتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور سے سوال نہیں کر سکتے بھائی، تم اپنی ماں باپ سے سوال کر سکتے ہو، ڈاکٹر سے سوال کر سکتے ہو، وکیل سے سوال کر سکتے ہو، مفتی سے سوال کر سکتے ہو، تم اپنے استاد سے سوال کر سکتے ہو، ہر ایک سے سوال کر سکتے ہو، کوئی شرک نہیں ہے اس میں، کوئی نہیں۔ یہ سمجھو بات کو، یہ کتنا گہرا معاملہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھ درد اپنے مولا کو بتاتا ہوں۔ یہ خوبصورت کیفیت ہے جس میں آپ جو ہے وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، اور اس میں محب ہو جاتے ہیں، آتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ پیش کرتے ہیں نا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اس میں وہ پہلا لفظ بھول جاتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو، دعائیں مانگو اور میں قبول کرتا ہوں۔ بھول جاتے ہیں کہ اس آیت کی شروع میں ہی تو فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے میرے محبوب جی، جب یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آپ سے سوال کریں، اِذَا سَأَلَكَ، آپ سے سوال کریں، تو تب جا کے ان کو بتائیں کہ اللہ مل جائے گا۔ اب تم آئے ہو نا، صحیح بارگاہ پہ آئے ہو، اللہ یہاں سے ملتا ہے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب تم صحیح جگہ پہنچے ہو، تم رسول کو مانو تو اس کے بعد ہی اللہ تک ٹھیک ہے، ورنہ تو یہودی بنو، عیسائی بنتے رہو، چاہو جہاں بھی جانا جاؤ، مسلمان نہیں ہو تم۔ یہاں تو ایسے ہی چلے گا، ترتیب یہی رہے گی، محمد رسول اللہ کے واسطے سے ہی اللہ تمہیں ملے گا بس، اور کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو یہ وہ ایسے حدیث دکھاتے ہیں وہابی لوگوں کو، دکھا کے کہ بھئی دیکھو، اور یہ دیکھو، یہ دیکھو، بھئی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں شفا دیتا ہے، ہمیں جو وکیل ہمارا مسئلہ حل کر دیتا ہے، اتنا مشکل مسئلہ پانسی کے پھندے سے بچا لیتا ہے وکیل ہمیں، وہ اللہ کی دیے ہوئے میں سے ہمیں بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہو جائے گا وکیل سے۔ میں کہتا ہوں وکیل استغاثہ، استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ استغاثہ کا مطلب ہی یہی ہے، مدد مانگنا، مدد کے لیے پکارے، اس کا نام ہی یہی ہے۔ تو کیا مطلب شرک ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر بچا لو میرے بچے کو، بچا لو۔ یہ سوال کرنا تمہارا کوئی شرک نہیں ہے بھائی۔ تو یہ ڈاکٹر کو جو ہنر دیا ہے، جو کچھ سکھایا ہے، یہ رزق ہے جو اللہ نے دیا ہے اس کو، اس میں سے ہی مانگ رہے ہیں۔ کوئی کسی کو اللہ کے ساتھ نہیں ملانا چاہتا، ٹھیک ہے؟ یہی ہے، پانی ہماری آگ کو بجھاتی ہے، پانی بجھاتے خود کچھ نہیں ہے، پانی میں جو طاقت رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے کہ وہ آگ کو بجھا دیتی ہے، بس یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو پھر کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی، کوئی فال بھی صحیح نہیں ہوتا، اور کیا تھا، اور بھی بہت سارے ایسے رسول نے ایسے لسٹ ہمیں دی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم اس کو مؤثر حقیقی سمجھ بیٹھے ہو تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
یہ نگینے ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں جو ہم انگوٹھے میں لگاتے ہیں، یہ سارے یہ پتھر یہ فائدہ دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، یہ ذات خود نہیں دیتے، کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان میں یہ تاثیر رکھتا ہے۔ آگ جلاتی بھی ہے، گھروں کو جلا بھی دیتی ہے، لیکن یہ ہمیں کھانا پکا کے بھی تو دیتی ہے نا۔ اس طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی رکھی ہوتی ہے، خامی رکھی ہوتی ہے، اور اللہ نے رکھی ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ چلو آگے چلتے ہیں، یہ لمبی بات ہے اور اس پہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو۔ اللہ اکبر، آگے چلتے ہیں۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأکلن احد منکم بشمالہ۔ یہ ویسے مشکل حدیث یہاں لے کے آ گئے ہیں، اس سے آسان حدیث تھی کہ کل بیمینکا، بس 2 لفظوں میں آسان سی حدیث ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ حدیث یاد کر سکتے تھے بچے۔ تو یہ حضرت عمر ان کا نام ہے، اور وہ چھوٹے تھے تو رسول اللہ کی گود میں تھے، یعنی کہ ان کے زیر کفالت تھے، تو انہوں نے ایسے کیا، تو رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ 3 چیزیں بتائیں کھانے کے بارے میں، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو کھانا، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ 3 چیزیں ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ لا یأکلن، ہرگز کوئی نہ کھائے تم میں سے ایک بھی اپنے بائیں ہاتھ سے۔ اب بائیں ہاتھ سے نہیں کھائے گا، لیکن دائیں ہاتھ اگر اس کا نہیں ہوگا تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا سکتا ہے۔ دائیں ہاتھ اس کا زخمی ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا سکتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ سے وہ ڈرائیو کر رہا ہے تو دوسرے ہاتھ سے کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، معذوریاں ہوتی ہیں۔ اگلی حدیث پاک میں فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اب یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اصل میں 3 لوگ ہیں جس کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ ایک ہے باپ کی بد دعا، ایک اس حدیث کا ایک حصہ ہے باپ کی بد دعا سے بچو، دوسرا ہے مسافر کی بد دعا سے بچو، اور تیسرا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کی بد دعاؤں سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ان کی دعا فوراً پہنچ جاتی ہے اللہ تک، اس لیے ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگلے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صلۃ الرحم تزید فی العمر، رشتہ داری کو نبھانا عمر کو زیادہ کر دیتا ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ آگے فرمایا، ارشاد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ من ذکر تو اندہو، جس کے پاس میرا ذکر ہوا، فلیصلی علیہ، تو اسے مجھ پر درود بھیجنا چاہیے۔ جہاں میرا ذکر ہو نا، کہ رسول اللہ نے فرمایا، نبی کریم ایسے تھے، یا محمد رسول اللہ، تو فوراً ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کا حکم ہے ہمیں۔ جو بندہ درود شریف بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جو ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں فرمائے گا، 10 درجات بلند کرے گا، اور 10 اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ فرمایا جو 10 دفعہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 100 اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں کرے گا، 100 درجے بلند ہوں گے، اور 100 گناہ معاف ہوں گے۔ اور جو 100 دفعہ درود پاک پڑھے گا، اس کے ماتھے پہ اللہ لکھ دے گا کہ یہ منافقت سے بری ہے۔ اور منافقت، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، شاید ہم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا، کہ منافقت دوزخ میں سب سے نیچے ان کا صلہ ہے، ان کی سزا ہے۔ دوزخ میں سب سے جو نیچے طبقہ ہے نا، اس کے اندر ایک کنواں ہے، منافقین وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگلے حدیث پاک میں فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا چاہیے رشتہ نبھانے کی، اگلا بندہ نہ کرے تو آپ ٹرائی کرتے رہیں، اور بس باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ کے لیے رشتہ داری کو نبھایا کریں۔ بس یہ ہماری رشتہ داری کبھی ہماری بنتی نہیں، ہمارے معاملات سارے گڑبڑ ہیں، ہم ہیں ہی بڑے، ہم نے بنیادیں ہماری غلط ہوتی ہیں۔ یہ جوائنٹ فیملی کے رولے ہمارے ختم نہیں ہوتے، پھر ہم نے ہر ایک کے کام میں کام ڈالنا ہوتا ہے، ہر ایک کو ہم مشورے دیتے ہیں، ہر ایک کے ٹانگ کڑاتے رہتے ہیں،
جو کہ ہمارے مسائل میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں، ہمیں سننی پڑ جاتی ہے۔ تو ہر ایک جو ہے نا، ہر ایک دوسرے کے معاملات میں بڑے احتیاط کے ساتھ پاؤں رکھے، تو کبھی وہ بری بات نہیں سنے گا۔ لیکن ہر بندہ اگر اپنی بات کو ہی منوانے کے چکروں میں ہوگا ہر ایک سے، تو آج کل اپنے بچے بھی نہیں مانتے، آپ دوسروں کے گھروں میں جا کے ان سے کہتے ہیں تم ہماری بات مانو، تم ہماری بات مانو، تو پھر وہ مسئلے خراب ہی ہوں گے آپ سے۔ تو اس لیے اپنے طرف سے کوشش کرو کہ رشتہ داری نبھاؤ، اور جو رشتہ داری نہیں نبھائے گا، توڑے گا، جو توڑنے والا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بس یہ صحیح حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو شلوار یا جو کپڑا وہ پاجامہ کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو وہ آگ میں ہے۔ اب یہ حدیث شریف پیش کرنے میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، چونکہ وہابیوں کی ساری کتابیں وہی چھاپتے رہتے ہیں، وہ آدھی بات سناتے ہیں آپ لوگوں کو۔ یہ اب یہ جو حدیث پاک آئی، فرمایا کہ جو بندہ بھی خویلا کا مطلب ہوتا ہے کہ فخر کرے، تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو گھسیٹے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹخنوں سے نیچے، تو وہ دوزخ میں ہے۔ خویلا کا لفظ آیا یہاں پہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ، میرے تو کپڑے ایسے نیچے چنا ایسے ہو جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے یہ حکم، تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ تم عاجزی کرنے والے انسان ہو۔ تو یہ جو ٹخنوں سے نیچے کا معاملہ ہے، یہ اصل میں تکبر والوں کے لیے ہے، اور جو فخر کرتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ایسا ہے نہیں ہمارے ہاں، اگر کسی کو محسوس ہو کہ ایسے اس کے دل میں آتا ہے تو وہ ضرور اپنے ٹخنوں کو جو ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ بھی نہیں لکھا ہو، یہ بھی بڑی مصیبت ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، اور وہ مردوں کے لیے جو تکبر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ویسے کرے تو ان کو نہیں اٹھانا چاہیے، نماز کے وقت بھی نہیں اٹھانا چاہیے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو فولڈ کرنا، ہم جب فولڈ کرتے ہیں اس کو تو اس میں ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو نماز کے وقت بھی اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ جیسے آپ رہتے ہیں، اگر آپ کو تکبر نہیں ہے آپ کے اندر تو آپ ویسے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب بار بار اس کو ٹھیک کرتے رہیں گے، نماز ہی ساری مکروہ ہو جائے گی۔ اور بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اس کو ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ مسئلہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، اگلے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بس میں اس کو ختم کر رہا ہوں، خیال جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں گے۔ مانع الزکوات یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ زکوٰۃ اس کو صدقے، فرض صدقہ بولتے ہیں۔ اس زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنے والا۔ یہ جو مال ہے یہ سارا میل ہے، اور جب ہم اس سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو یہ پاک ہو جاتا ہے، یہ ہمارے مال کا میل ہوتا ہے، اس لیے کسی سید کو نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چونکہ نورانی ہے، ان کا خون نورانی ہے، یہ رائل فیملی ہے، ان کو اپنے زکوٰۃ کے اموال نہیں دے سکتے چونکہ یہ میل ہے۔ تو ایک دوسری طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یار اس سے مال پاک ہوتا ہے، جب مال پاک ہو جائے گا تو اس کی کارکردگی زیادہ ہو جائے گی، برکت آئے گی اس میں۔ اسی لیے اپنے مالوں کو صاف پاک صاف کر لیا کرو، زکوٰۃ دے دیا کرو۔ تو یہ زکوٰۃ کے بڑے سارے مسائل ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی، بہت سارے۔ تو اس کا ذکر یہ دیکھیں، جب رسول پاک صاحب کا وصال ہو گیا تو کچھ قبیلوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ سے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بس باقی نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا، صحابہ کرام نے منع کیا کہ آپ نہ کریں حضرت، پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں مسلمانوں کے اندر نا، ابھی بہت سارا اختلاف بھی چل رہا ہے، تو آپ نہ ان کے خلاف نہ لڑیں، چھوڑ دیں ان کو، زکوٰۃ نہیں دیتے تو جانے دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں، یہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ہی آیت میں نازل ہوا ہے، اسی لیے جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے دینی چاہیے، ہمارے لیے فائدہ ہے اس میں۔ جن لوگوں پر نصاب میں زکوٰۃ نہیں آتا وہ صدقات نفلیہ دیا کرے، نفل صدقہ کر دیا کرے۔ 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے لیے مختص کر لیں، 1000 روپے میں سے 25 روپے اللہ کے لیے صدقہ دے دیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہ 1 لاکھ میں ہمارے 2500 روپے بنتے ہیں، وہ دے دیا کرے اللہ کی راہ میں۔ اچھا جی، پھر اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دخلا ماضی کا صیغہ آتا ہے، اس طرح کے ہمارے ہاں جزاک اللہ اور یہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں دعا کے، شفاک اللہ وغیرہ، تو یہ سب ماضی میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے یقین، ایمان، یہ پکا ہے، یہ بات پکی بات ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجے گا، شرک نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ، وہ جنت میں داخل ہوگا، پکا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے جس کو حضرت عثمان غنی نے روایت کیا ہے، اور آپ خود جامع قرآن ہیں، خلیفہ راشد۔ اب فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور پھر سکھائے، بہترین وہ ہے تم میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ افضل لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے برابر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ اب یہ دیکھو نا کتنی افسوس کی بات ہے، آج بھی ہم بات کر رہے تھے، اب یہ شعبان شروع ہو گیا نا، شعبان میں ہمارے مدارس کے سال ختم ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو مدارس ہیں نا ان کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے سند دی جاتی ہے، پورے سال کے جتنے بچے حفظ کر جاتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو سند دی جاتی ہے ان کے پاس، رمضان میں پھر وہ گھر میں ہوتے ہیں، پھر شوال میں دوبارہ مدرسے آباد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی ہم بات کر رہے تھے اسی بات پہ کہ دیکھیں یہ ہمارے ٹیچرز کی کتنی سیلریز ہوتی ہیں، اور وہ کچھ گھنٹے کے لیے جاتے ہیں ٹیچرز وغیرہ، لاکھوں میں بھی سیلریز ہم لیتے ہیں، کالجز میں یونیورسٹیز میں کتنے لاکھوں میں لیتے ہیں سیلریز۔ یہ میرے ماموں ہیں تو ماشاء اللہ سے وہ 3 لاکھ روپے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب ان کے 2-3 پیریڈز ہوتے ہیں، اب وہ بھی ٹیچر ہیں۔ لیکن ہمارے جو قاری ہے، ہمارے مدرسے بھی بہت سارے مدرسے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، میں نے بہت دفعہ بتایا آپ کو کہ ہمارے خواتین کے بھی مدرسے ہیں اور ہمارے لڑکوں کے بھی مدرسے ہیں۔ اب ان میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ تہجد میں پہلی کلاس لیتے ہیں، پہلی کلاس ہوتی ہے تہجد میں، اور کبھی موسم کے تبدیلی کے ساتھ پھر ہم اذان کے بعد، فجر کی اذان کے بعد پہلی کلاس لیتے ہیں، نماز سے پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور پھر وقفے وقفے سے کھانا اور نماز کا وقفہ ہوتا ہے، اور یہ عشاء کے بعد تک چلتا ہے سلسلہ۔ یعنی کہ میں اگر آپ کو مبالغہ نہ کروں نا، تو یہ لوگ کم سے کم بھی 12 گھنٹے قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو کہ ان کا جو ایکچول ٹائم ہے پڑھنے کا وہ 12 گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 12 گھنٹہ جو وہ بہت زیادہ ہے قرآن مجید کے ساتھ گزارتے رہنا، اور ان کی سیلریز کیا ہے، یہ میں بتاؤں، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہمارے اپنے جو ہمارے قاری ہیں جو ہمارے مدرسہ چل رہا ہے، ان کی سیلری 14,000 روپے ہے، 14,000 روپے صرف، یہ دیکھیں اندازہ کریں آپ، 14,000 میں اس وقت یعنی ایک چھوٹے سے بچے کی آج بھی میں نے فیس پوچھی کتنی فیس ہے، 12,000 روپے فیس، 12,000 نارمل سی بات ہے، 12,000 روپے کیا ہے؟ اور وہ ایک قاری جو کہ ساری زندگی لگا دیتا ہے اور بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے قرآن مجید، اس کی سیلری کو دیکھا، تو ہم لوگ قدر نہیں کرتے، ہمارے اسکول کالجز میں کہیں بھی جو ہے نا وہ قدر نہیں کی جاتی، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہترین لوگ وہ ہیں ہم میں سے، ٹھیک ہے، پیسوں سے اور تنخواہوں سے اور اچھے کپڑوں سے کوئی بھی معیار نہیں بنا سکتا، یہ معیار غلط معیار ہے۔ وہ بندہ چاہے گدڑی پہن کے قرآن مجید پڑھا رہا ہے، رسول پاک نے فرمایا تم میں بہترین وہی ہے، بس وہی بہترین ہے تم میں سے، تمہارا پروفیسر نہیں ہے کالجز کا، تمہارے یہ جو تمہارے پڑھاتے رہتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، آپ کے فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں، پتہ نہیں کس کھاتے میں لگے ہوئے ہیں، کیا اب کتنا بڑا سکیم چل رہا ہے ہمارے ساتھ تعلیم کے نام پہ، کتنا بڑا کاروبار چمکایا ہوا ہے ان ظالموں نے، خبیثوں نے، زندگی تباہ کر دی لوگوں کی، اور ماں باپ مر جاتے ہیں لوگوں کے، اور ان کو ڈگریز کی جو ہے نا وہ اس لائن سے نکلنے نہیں دیتے کہ ڈگریز کے لائن سے کوئی نکل جائے، بس ایک کے بعد دوسری ڈگری، ایک کے بعد دوسرا کورس، اور اس طرح کی اسائنمنٹس ہیں، اور یہ تھیسز ہے، اور لکھو لکھو لکھو، ماں باپ مر جاتے ہیں، سارا کچھ زندگی تباہ کر کے پھر آخر میں ہاتھ میں آتا بھی کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے سارا کے سارا۔ تو یہ معیار نہیں ہے ہمارے 2 پیس پہن لینا سے، یہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھانے والا وہ سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین ہے، اس کی قدر کیا کریں، اپنے محلوں میں جائیں دیکھیں، وہ لوگ سب سے بہترین ہیں، انہیں سے دعائیں کروایا کریں۔ بس آخری حدیث شریف بھی آپ کو میں پڑھا دوں، اور وہ یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب مشابہت یہ ہے کہ اب بہت ساری مشابہت ہو سکتی ہے، اب بہت طریقوں سے مشابہات ہو سکتی ہے، تو ہمیں جو ہے اپنے
اپنے تشخص کو قائم رکھنا ہے، مسلمانوں کا تشخص ہے اس کو ہمیں قائم دائم رکھنا ہے۔ وہ آپ بہت طریقوں سے کر سکتے ہیں کہ آپ کا کپڑا ہو، جیسے آپ پاکستانی، آپ خود کو پاکستانی جب دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہوتے ہیں، اسی طرح بس مسلمانی کی بھی کچھ ایسے ہی علامات ہیں، کچھ کپڑے ہیں، کچھ یونیفارم ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس سے آپ جو ہے دکھا سکتے ہیں کہ آپ مومن ہیں۔ جیسے خواتین کے لیے اسکارف پہننا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسکارف لیا کرے، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے، اس کا شرف ہے، اس کی بزرگی ہے، اس کا اعزاز ہے کہ وہ اسکارف لے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح مومن مسلمان ہے، داڑھی رکھے، نماز پڑھے، اس کے چہرے پہ نور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، اخلاق سے بھی لوگ پہچانے جاتے ہیں، ایسے ہی پیارے رہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو کافروں کے ساتھ ایسے نہیں کہ ہم میں انگریزوں کے ملک میں رہتا ہوں تو انگریز ہی بن جاؤں، ٹیٹو بنوا لے بن جاؤں، اور ایسے جینس پہن کے لڑکیاں پھر رہی ہوں وہاں پہ، ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں، ان کے ساتھ ان کی قوم کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ اعمال میں بھی ایسے ہوتا ہے، بہت سارے اعمال بھی ایسے ہیں تو نہیں کرنے چاہیے ایسے، ٹھیک ہے نا، ٹیٹو نہ ہی سلیب پہننی چاہیے ہمیں، یا سلیب والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے ہمیں جس سے پتہ لگے کہ یہ ہے، یا ایسے طرح یہودیوں کی ہیٹ ہوتی ہے وہ نہ پہنا کر، ایسی کوئی بھی چیز کام نہ کرے، ایسا حلیہ نہ بنائے جس سے آپ مسلمان ہی نہ لگے، پتہ ہی نہ لگے کہ یہ مسلمان ہے کہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، پھر بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو جس میں حالت میں مرے گا نا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو جس حالت میں مرے گا اسی کے ساتھ ان کا اختتام ہوگا، انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھیے جی، بہت شکریہ احباب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھیے۔ ہم نے ماشاءاللہ بہت ساری احادیث کا مطالعہ کیا اور یہ شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پہ، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور یہ محفل سجاتے رہیں ہم لوگ، اور اللہ کرے کہ اس میں کبھی ناغہ نہ ہو، جتنے عمر کے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے احباب، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ احباب آپ سب دوستوں کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔